کچھ آیات، کچھ صورتیں اللہ پاک نے خاص طور پر فتح کے لیے رکھی ہیں، کامیابی کے لیے رکھی ہیں اور پریشانی سے نجات کے لیے رکھی ہیں۔ جب ساری راہیں بند ہو جائیں، کہتے ہیں نا، انسان کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ چیخ اٹھتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ ایسے لمحے جن میں ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا ادھر ہے اور انسان ادھر۔ دنیا چلتی رہتی ہے لیکن اس کی سانسیں رک سی جاتی ہیں۔ شاید آپ بھی ابھی ایسی ہی کسی صورتحال میں ہیں، ایسی حالت میں کہ کسی سے کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی، کچھ بتانا چاہتے ہیں لیکن آنکھوں میں تیزابی پانی بھرا ہوتا ہے جو الفاظ کو باہر نکلنے ہی نہیں دیتا۔ زندگی کے کچھ موڑ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جہاں جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنا بھی دوڑ لیں، بس کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ آپ دعا بھی کرتے ہیں، سجدے میں سر بھی رگڑتے ہیں، راتوں کو جاگ کر بھی مانگتے ہیں، لیکن خاموشی، صرف خاموشی، اور وہ خاموشی انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ بعض اوقات مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا لیکن حالات انسان کو اتنا توڑ دیتے ہیں کہ وہ مسئلہ بھی پہاڑ لگنے لگتا ہے۔ کوئی رزق کے بند ہونے کی تکلیف میں ہے، کوئی امتحان میں گر جاتا ہے، کوئی بیوی بچوں کے لیے رو رہا ہوتا ہے، کوئی شوہر کی ناراضگی سہ رہا ہوتا ہے، کوئی بیمار ماں باپ کے لیے پریشان ہوتا ہے، کوئی ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کوئی قرض میں دبا ہوتا ہے، کوئی دشمنوں کے شر میں گھرا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بس خود سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر ہنستے ہیں لیکن اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، جو دوسروں کو مسکراہٹ دیتے ہیں لیکن خود رات کو چپکے سے روتے ہیں۔ ایسے بھی انسان ہوتے ہیں جو ہر رات خود کو سمجھاتے ہیں بس تھوڑا سا صبر، شاید کل اچھا ہو جائے، لیکن کل بھی ویسا ہی ہوتا ہے اور پھر وہ امید آہستہ آہستہ مرنے لگتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ آخر انسان کب سب سے زیادہ ٹوٹتا ہے؟ جب وہ کوشش کرنا چھوڑ دے، جب وہ امید کا آخری دھاگا بھی ہاتھ سے چھوڑ دے، جب دل کہہ دے بس اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ بس یہی کہ انسان کی حدیں ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے دروازے اس لیے بند ہیں کہ آپ کو اللہ ایک اور دروازے تک لے جانا چاہتا ہے، وہ دروازہ جس پر نور لکھا ہے، جس کے پیچھے رحمت ہے، جس کے پیچھے وہ چیز ہے جس کا تصور بھی آپ نے کبھی نہیں کیا۔ لیکن انسان وہ تو اسی دروازے پر پڑا رہتا ہے جو بند ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسی دروازے سے خیر آئے گی، حالانکہ اللہ پاک نے خیر کہیں اور رکھی ہوتی ہے۔ ہر مشکل رات کی طرح ایک ایسی رات بھی آتی ہے جب انسان تھک کر کہتا ہے یا اللہ میں ہار گیا، اور وہیں سے حقیقت میں آسانیاں شروع ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں انسان کی ہمت ختم ہو جاتی ہے وہیں سے اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ مشکلیں اللہ کے ناراض ہونے کا ثبوت نہیں ہوتی، مشکلیں بعض اوقات اللہ کی خاص توجہ ہوتی ہیں۔ وہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے، ہمارے اندر کچھ اٹھانا چاہتا ہے، کچھ گرا ہوا مقام، کچھ اجڑا ہوا رزق، کچھ ٹوٹا ہوا دل اور کچھ بکھرا ہوا مستقبل۔ وہ سب دوبارہ بنانا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ہمیں ہمارے اندر کی گندگی سے نکالتا ہے، ہمیں مضبوط کرتا ہے، ہمارے ذہن کو صاف کرتا ہے، اور پھر وہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہماری سوچ سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جتنی بڑی مشکل اتنی ہی بڑی آسانی؟ جی ہاں، انسان بس آزمائش کو دیکھتا ہے اور اللہ انجام کو دیکھتا ہے۔ آپ ابھی جو بھی جھیل رہے ہیں ممکن ہے یہ وہ دروازہ ہو جس کے بعد آپ کی زندگی بدلنے والی ہو، اور بعض اوقات اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسان دل سے ایک دفعہ یا رب کہہ دے، بس ایک بار پوری سچائی کے ساتھ۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں نے بہت دعائیں کی، کچھ نہیں ہوا، میں نے بہت دعائیں کی، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن یہی تو مسئلہ ہے، ہم جلدی کرتے ہیں اور اللہ پاک جلدی نہیں کرتا۔ وہ ٹھیک وقت پر دیتا ہے، ٹھیک جگہ پر دیتا ہے، ٹھیک طریقے سے دیتا ہے، اور بعض دعاؤں کا جواب صرف انتظار ہوتا ہے۔ انتظار جو ہمارے دل کو مضبوط کرتا ہے، جو ہمارے اندر گندگی کو صاف کرتا ہے،
جو ہمیں بڑی نعمت کے قابل بناتا ہے، ایک ایسا لمحہ جس میں لگتا ہے کہ آج بھی کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں آسمانوں سے رحمتیں اترتی ہیں، وہ لمحہ جس میں انسان کہتا ہے یا اللہ تو ہی کافی ہے، اور اللہ کہتا ہے اے میرے بندے بس یہی تو میں سننا چاہتا تھا، اور پھر راستے کھلتے ہیں، پھر آسانیاں ہوتی ہیں، اور پھر وہ ہوتا ہے جو کسی نے کبھی سوچا نہ تھا۔ جی ہاں، کچھ آیات، کچھ صورتیں اللہ نے خاص طور پر فتح کے لیے رکھی ہیں، پریشانی سے نجات کے لیے رکھی ہیں، کامیابی کے لیے رکھی ہیں، نصرت کے لیے رکھی ہیں، مشکل کے کھلنے کے لیے رکھی ہیں، دشمن کے ختم ہونے کے لیے، رزق کے بہنے کے لیے، اور قلب کی گھٹن ختم کرنے کے لیے رکھی ہیں، اور انہی میں سے ہے ایک سورہ محمد۔ جی ہاں، سورہ محمد الذین آمنوا سے شروع ہونے والی یہ سورت ایمان، مدد، فتح اور نصرت کی صورت ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دل کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ صورت انسان کی مشکلوں کو کتر کر رکھ دیتی ہے، دشمنوں کو پیچھے پھینک دیتی ہے، رزق کے بہاؤ کو کھول دیتی ہے، اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے حیرت انگیز پر اثر رکھتی ہے۔ اب میں آ کے آپ کو سورت محمد کا ایک انتہائی طاقتور، آزمودہ اور روح کھول دینے والا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ جی ہاں، اب میں آپ کو سورہ محمد کا انتہائی طاقتور، آزمودہ اور اولیاء اللہ میں مشہور وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ ایسا وظیفہ جو ہر حاجت، ہر مشکل، ہر بندش، ہر رکاوٹ، ہر پریشانی کے لیے بے حد مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ صرف اجازت، یقین اور پاکیزگی کے ساتھ کیا جائے تو دل ہلکا ہوتا ہے، راستے کھلتے ہیں، مشکل ٹوٹتی ہے، اور حاجت پوری کرنے کے اسباب بنتے ہیں۔ اجازت کے لیے کمنٹس میں اللہ اکبر لکھیں، اور وظیفہ کچھ یوں ہے۔ یہ وظیفہ 100% جائز، قرآنی اور بہت اثر والا ہے۔ سب سے پہلے اس میں آپ نیت کریں، انٹینشن، اپنے دل میں کہیں اے اللہ میں اپنی مشکل کے حل اور اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے تیرا کلام پڑھ رہی ہوں۔ جی ہاں، آپ نے یہی نیت کرنی ہے، آپ اس کو لکھ لیجئے کہ اے اللہ، اپنے دل میں کہیں میں اپنی مشکل کے حل اور اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے تیرا کلام پڑھ رہی ہوں۔ اب اس کا ہم طریقہ بتاتے ہیں، اس کا میتھڈ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، باوضو ہو جائیں، اگر ممکن ہو تو خوشبو لگائیں۔ اگر آپ جینٹس ہیں، میل ہیں، تو آپ کے لیے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے، لیکن اگر آپ فیمیل ہیں تو خوشبو اتنی لائٹ ہو کہ باہر نہ جائے، کسی غیر محرم تک وہ خوشبو نہ جائے۔ اچھا، اس کے بعد 2 نفل حاجات کے پڑھیں۔ اگر نفل نہ پڑھ سکے تو وظیفہ پھر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر پڑھ لیں تو زیادہ سونے پہ سہاگا ہے۔ اچھا، اول و آخر جو ہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا، جو بھی درود پاک آتا ہو، اور پھر سورہ محمد کی یہ آیت پڑھنی ہے، سورہ محمد آیت نمبر 2۔ جی ہاں، یہ اسکرین پہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ یہ آیت 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر یہ دعا پڑھیں، یا فتاح، یا نصیر، یا اللہ، یہ 313 مرتبہ، یعنی کہ پہلے آپ نے 101 مرتبہ یہ آیت پڑھی، پھر 313 مرتبہ یہ پڑھا۔ یہ 3 اسماء سب سے زیادہ دروازہ کھولنے اور مشکل توڑنے کے لیے معروف ہیں۔ اور آخر میں پھر آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات پورے دل سے مانگیں۔ اچھا جی، یہ آپ نے کتنے دن کرنا ہے؟ یہ آپ نے 7 دن مسلسل کرنا ہے، اور اگر بڑی حاجت ہو، زیادہ بڑی حاجت ہو، تو آپ نے 11 دن کرنا ہے، اور 40 دن تک جو ہے وہ اولیاء اللہ کا مجرب چلہ ہے، یعنی کہ جو جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ جو ہے اس کو 40 دن تک کرتے تھے۔ اچھا جی، کن حاجات کے لیے سب سے زیادہ اثر رکھتا ہے؟ جی ہاں، یہ بند رزق کھولنے کے لیے، اور قرض ختم کرنے کے لیے، دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے، مقدمہ ہو کوئی بھی آپ پہ، کیس یا کسی بھی قانونی معاملے میں فتح کے لیے، مشکل شادی کے معاملات، رشتے کی بندش، میاں بیوی کے مسائل، کاروبار میں برکت، گھر کی پریشانی، فیملی ٹینشن، دل کی گھٹن، بے چینی، اینڈ کوئی بھی جائز حاجات۔ جی ہاں، اچھا، یہ وظیفہ رات کے آخری پہر کرنا ہے۔ یہ امپورٹنٹ اہم بات ہے کہ تہجد کے وقت کیا جائے تو قسم سے اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔
ویسے اگر آپ نہیں اٹھ پا رہے تو پھر آپ کسی بھی وقت کر لیں، لیکن تہجد کے وقت جو ہے آخری پہر میں یہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. اور اگر دن میں کریں تو عصر سے مغرب کے درمیان بہترین وقت ہے، عصر سے مغرب کے درمیان. تو ناظرین اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجئے. مزید ایسے وظائف کے لیے ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کا کھول دیجئے. ویڈیو کو لائک کیجئے. وظیفہ 4 کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ٹک ٹاک پہ ہمارے اکاؤنٹ کو بھی فالو کیجئے. جزاک اللہ.